السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ میرے نزدیک جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک نہ ہو، تو سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر سوچئے مسلمانوں کا سب سے بڑا ویژن کیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا گول کیا ہے؟ کامیابی دراصل ہے کیا؟ سب کچھ، ہر چیز اس کامیابی کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کامیابی کیا ہے، کہ ہر چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آپ کتنا بھی آگے چلے جائیں، خاندان کے سب سے بڑے بن جائیں، کیا کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ شہر کے، ملک کے بڑے بن جائیں، 2 ملکوں کے بادشاہ بن جائیں، کیا اور بھی کچھ بڑا ہے اس سے؟ چلیں پوری دنیا کے بڑے بن جائیں، تب بھی کیا آپ کامیاب ہیں؟ اگر ہاں تو رکیں۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، موت آ جانی ہے۔ کیا ہوا پھر ان سب کامیابیوں کا؟ زیرو، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی تمام تر کامیابیاں، شہرت، پیسہ، عزت، طاقت، یہ سب فانی ہیں۔ دنیا فانی ہے، یہ سب بھی فانی ہے، یہ سب بھی ختم ہو جانا ہے۔ دنیا ختم، یہ سب بھی ختم۔ پھر آخرت میں کیا لے کے جائیں گے؟ تو ایک بڑا ویژن، ایک بڑا گول کیا ہے؟ آخرت۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ویژن، جس کے بارے میں ہمیں ہر لمحہ سوچنا چاہیے، ہر لمحہ اس کی فکر کرنی چاہیے، ہر لمحہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، وہ آخرت ہے۔ اب آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنے قرآن میں بتاتے ہیں کہ جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ سوچیں، آگ سے ہٹا کے جنت میں داخل کر دیا جائے، مطلب آگ نے اس کو چھوا بھی نہیں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ جو بنا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اور وہ کامیابی ہمیشگی کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی 2 دن کی کہانی ہے، آخرت کی کامیابی ہمیشگی کی کامیابی ہے۔ اس کو امیجن کریں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، ایک سے بڑھ کے ایک، جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آگ سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح پا لی ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ ایمان والے، اس کے بارے میں تو قید سے پورا قرآن ہے کہ ہم ایمان والے کیسے بنیں، کہ کس طریقے سے ہم آگ سے بچیں اور کس طریقے سے ہم جنت کے راستے پہ آ جائیں۔ لیکن اس کے لیے خاص اگر ہم دیکھیں تو سورہ مومنون کی شروع کی آیات، ایک مسلمان ہے، اس نے اگر مومن بننے کا سفر طے کرنا ہے تو وہ سورہ مومنون کی شروع کی آیات پکڑ لیں، اس پہ عمل کر لیں، اس کو تھام لیں، وہ کامیابی کی راہ پہ آ گئے۔ سورہ مومنون مسلمان وہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ جو اللہ کی آیات میں، انہیں اگر ہم مضبوطی سے تھام لینا تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم اپنا بڑا ویژن، بڑا گول، سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے، اس تک ہم پہنچ جائیں گے۔ ہماری اصل منزل آخرت ہی ہے اور ہماری کامیابی جنت ہی ہے۔ جیسے گریجویشن کے لیے ہمیں 16 کلاسز، ان کے امتحانات پاس کرنے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دنیا کے چھوٹے موٹے امتحانات پاس کرنے ہوں گے، کہ یہ چھوٹے موٹے جو امتحانات ہیں یہی ہمیں آخرت تک، ہماری اصل معراج تک پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جب ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں
اصل کامیابی ہوگی نا، آخرت کی کامیابی ہوگی، اس کی سوچ ہوگی، اس کی فکر ہوگی، ہم اس کی فکر میں زندگی گزار رہے ہوں گے اپنی، دنیا کو ہم دنیا پانے کی کوشش میں نہیں لگیں گے، ہم آخرت پانے کی کوشش میں لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں دنیا کی چھوٹی موٹی کامیابیاں دینا شروع کر دیں گے، جو ختم تو یہیں پر ہو جانی ہے، دنیا کے ساتھ یہ والی کامیابیاں یہاں ختم ہو جانی ہے، لیکن ان سے جو انسان کو خوشی ملتی ہے اور ان سے جو ثواب ملے گا وہ سمجھ لیں کہ بونسز ہیں. جیسے 16 کلاسز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں سرٹیفکیٹس ملتے ہیں اور اپریسیشنس ملتی ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی یہ چھوٹی موٹی کامیابیاں آپ آخرت کی جو بڑی کامیابی ہے اس سے پہلے کے سرٹیفکیٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو بس ہر لمحہ کوشش کریں کہ آخرت کی فکر میں گزاریں. جب آخرت کی فکر میں گزاریں گے تو دنیا میں رہنا، ویسے تو دنیا میں رہنا مشکل ہے، مشکلات آئیں گی، لیکن ایک سکون ملے گا، سکون میں رہا کریں گے. آخرت کی فکر سے دنیا کے جو معاملات ہوں گے نا ان میں ٹینشنس نہیں ہوں گی، ان پہ آپ فکر کرنا چھوڑ دیں گے، پھر آپ کا بس ایک ہی گول ہوگا. رب العالمین ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی کی فکر ڈال دیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جو آگ سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.